بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ روم کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. 21واں پارہ. اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں رزق کے بارے میں. آج ہم یہی کہتے ہیں، اکثر ہماری زبان پہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی گزارا نہیں ہوتا، جی بڑی مہنگائی ہو گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، جی یہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی کہ یہ تو ہم نے تمہارے اختیار میں دیا ہوا. رزق کو کھولنا اور رزق کا تنگ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کا اختیار ہمیں بھی دیا ہوا. اللہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو ہم رزق کھول دیں گے، یہ کام نہیں کرو گے تو رزق بند کر دیں گے. دیکھیں ایک آدمی دکان ہی نہ کھولے، گھر سوئے رہے سارا دن، کہ جی بڑی سخت سردی ہے، جی موسم ہی نہیں، اور 15 دن بعد کہا کہ جی میرا باہر آئے تو اس کو کاروبار ہی ختم ہو چکا ہوں، جو چیزیں پڑی ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز تباہ کر دی ہے، میرے تو نصیب نہیں. قرآن میں آتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کرنے کے پابند نہیں. گھر ویسے ہی لیتے رہیں کہ جی ٹھنڈ ہے، کون وضو کرے اور کون مسجد نماز پڑھنے جائے. بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ سوئے ہی رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم تو بڑی کٹائر زندگی گزار رہے ہیں اور آرام کی زندگی کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اسی طرح خاموشی سے وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کریموں میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کے پکارتا ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، مجھ پر بڑی سختی آ گئی، مجھ پر بڑی پریشانی آ گئی. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، وہ بیماری جاتی رہتی ہے، وہ تکلیف جاتی رہتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں بربہم یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. سارے نہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بجائے اللہ کو یاد کرنے کے کہتے ہیں جی فلاں نے بڑی فلاں بندے کے پاس میں چلا گیا، جی اس نے جی یہ کر دیا اور میرا کام بن گیا. بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصیبت میں تو مجھے پکار رہے تھے، مصیبت تو میں نے ٹالی تھی، اس بندے کو بھی میں نے توفیق دی تھی، تو مجھے بیچ میں بلا دے. اب کہو جی اس کی وجہ سے سارا ہوا ہے، فلاں دربار پہ چلے گئے، جناب اگلے نے بتایا چادر چڑھا دو، یہ بیماری جاتی رہی کہ ہم نے اسی دن چادر خریدی، بیماری ختم ہو. حالانکہ اس صاحب مزار کو تو پتہ ہی نہیں اس کو کہ کون چادر چڑھا گیا اور کون چادر، اور چادر چڑھانا کون سی عبادت ہے؟ وہ تو ایک ہی گھر ہے جس پہ چادر چڑھائی جا سکتی ہے، وہ بیت اللہ ہے. بھائی بیت اللہ کو لباس پہنایا جاتا ہے اور تو کسی بلڈنگ کو لباس پہنانے کی اجازت ہی نہیں. اگر چادر کی اجازت ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی، سامنے قبر تھی اس وقت صحابہ اکرام کے زمانے میں. کوئی روایت اٹھا لیجیے، کوئی تفسیر اٹھا لیجیے، کوئی احادیث کا مجموعہ اٹھا لیجیے، کوئی آثار صحابہ نکال لیجیے،
کہیں سے نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کہا کہ چل قبر مبارک میں چادر ڈالتے ہیں. یہ جو آج قبر مبارک کے جالی لگی ہے بعد میں انتظام کیا گیا کہ مستقل جالی حفاظت کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ حفاظت بھی رہے اور ادب بھی رہے اور کوئی آدمی خلاف شرع کام بھی وہاں نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ جی ہم دوائی بھی لے ہم کہتے ہیں جی فلاں دوائی لی تو میں ٹھیک ہو گیا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ یار فلاں دوائی لی اس سے اللہ نے مجھے شفا دے. وہ دوائی تو ہم روز لیتے رہتے ہیں. کتنے بندے ہیں 10 بندے دوائی لے کر آتے ہیں، 2 کو فرق پڑتا ہے 8 کو فرق ہی نہیں پڑتا. ہم پھر دوائی تبدیل کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی اس دوائی میں بھی ہم نے شفا رکھی ہوئی ہے. ہم شفا نہ رکھیں تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اللہ کو نہ بھولیں کسی آدمی. یہ اللہ کے ساتھ کہیں یار اللہ نے مہربانی کی، فلاں کے پاس چلے گئے، دوائی دی اس نے اور اللہ نے مجھے اس دوائی سے صحت عطا کر دی. یہ تو ہے طریقہ. لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر بیچ میں سے نکال دیں، بندوں کا ذکر کریں کہ فلاں بندے کے پاس چلے گئے، فلاں آ گیا، فلاں نے یہ کیا، اور وہ نہ ہوتا تو یہ کام بھی میرا نہیں بنتا. وہ جناب فلاں نہیں ہوتا تو بس میں تو گیا تھا. بھائی وہ وہاں پر موجود کیوں تھا؟ وہ اللہ ہی نے اسے وہاں حاضر کیا تھا. اللہ ہی اسے لے کر آئے تھے کہ تیرا کام بن گیا. اللہ نہ چاہتے تو یہ ارینجمنٹ ہی نہ بنتا. یہ جو بندوبست زندگی ہے یہ اللہ نے کیا ہوا ہے. ہم اپنے طور پہ چاہیں کہ فلاں جگہ میں جاؤں، فلاں سے ملاقات ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ مکہ سے ایک لشکر نکلا مسلح ہو کر، 1000 بندوں سے زیادہ وہ تھے. ان کے پاس سب کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس بڑے گھوڑے اور اونٹ تھے، ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، کیل کانٹے سے لیس. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں سے لشکر آ گئے. تو آپ بھی اپنی جماعت لے کر نکلے. راستے میں آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ گنو میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں. انہوں نے کہا 313. اور یہ کوئی لشکر سے لڑنے نہیں نکلے تھے. ان کو تو اطلاع ملی ہے قافلہ آ رہا ہے، اس کو روکنے جانا ہے. اس قافلے نے مکہ کو خبر دی تو وہاں سے لشکر آ گیا. اب صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں، کیونکہ یہ تو غیر مسلح تھے سارے. ان کے پاس تو ٹوٹل 11 یا 13 تلواریں تھیں. باقیوں کے پاس تو کھجور کی ٹہنی اٹھائی تھی انہوں نے، اور پورے لشکر کے ساتھ 2 گھوڑے تھے. تو یہ کوئی جنگل تو حالات ہی نہیں تھی. اس لیے ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس قافلے کو روکیں جو قافلہ شام سے آ رہا ہے مال تجارت لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے چاہا کہ اس کو مسلح لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا جائے تاکہ حق غالب ہو جائے. دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اگر نہتا بھی ہو اس کو اللہ کی ذات پہ اتنا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اس کو غالب کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو ہم نے یوم الفرقان بنانا تھا، فرق کرنے والا دن کہ ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف مومن ہے، غالب کون ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پہلی جنگ ہے، یہ پہلا غزوہ ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو. اگر یہ پہلا غزوہ ہی تجارتی قافلے کے ساتھ ہوتا تو آج ہماری تاریخ نہیں، پورا ہمارے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ یہی لکھتے کہ مسلمانوں نے قافلے لوٹنے سے ابتدا کی اور قافلے لوٹ کے انہوں نے مال اکٹھا کیا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات بھی کل کو کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کے سردار میں جو قافلے کا رقیب تھا حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں ڈالا کہ یار رستہ ہی چینج کرو، یہاں سے سیدھے ڈائریکٹ سمندر کی طرف چلے جاؤ، ادھر سے ہوتے ہوئے پھر جدہ سے ہو کر مکہ مدینہ پہنچ جانا، ان کی ریچھ سے باہر نکل جاؤ، لمبا رستہ ہے. چلو اس نے کہا مال بھی بچ جائے گا، جان بھی بہت چلا گئی. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم دونوں فریق بھی چاہتے تو آپس میں اس میدان میں نہیں مل سکتے تھے. وہاں سے لشکر اپنے پروگرام کے مطابق آ رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام سے نکلے. کوئی سڑکیں تو نہیں تھیں وہاں پر کہ جی میں تم ہمارے ہیں اور صدر کے چوک میں آپ سے ملیں، کوئی رابطہ بھی نہیں. ایک صحرا ہے بڑا کھلا جس کا وہاں جو چوڑائی ہے وہ 500 کلومیٹر ہے. اب وہ 500 کلومیٹر پہ اگر آپ گھر سے نکلیں اور کوئی اور نکلے تو آپ کی کیسے ملاقات ہوگی؟ نہ طے شدہ ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے نہ ان کا طے شدہ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں لشکر بھی چاہتے ہیں تو اس وقت مقررہ پہ اس مقررہ مقام پہ کبھی نہ مل سکتے. ہم نے چاہا کہ ان کو بدر پہ ٹکرا دیں، ہم لے آئے ان کو دونوں کو بدر پہ. یہ اللہ کا نظام ہے. کیوں اللہ لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ لوگوں پہ ظاہر کر دیں کہ اليوم الفرقان کی یہ یوم الفرقان ہے. یہ جتنے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتفاقاً ہی میں وہاں گیا تو وہ مجھے بندہ مل گیا جی اس نے کہا جی میں ہی بندہ ہوں، میرے پاس میں پاگل ہوں.
یہ اتفاقات کوئی نہیں ہوتے اس کائنات میں، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے اندر ہر چیز طے کر دی، ہم نے اب کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ طے کر کے اللہ بس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اب اللہ نے آگے کچھ نہیں کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارغ اللہ من الخلق والخلق والرزق والاجل، اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے فارغ ہو چکے، چار چیز تو اس نے کرنی نہیں۔ والخلق، جتنی تخلیق دنیا میں ہونی ہے، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی، وہ اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی طے کر چکے ہیں کہ اتنی مخلوق آئے گی، اور فلاں 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 سال میں آئے گا، اور فلاں دور میں آئے گا، فلاں علاقے میں آئے گا، طے شدہ بس اسی طرح ہے۔ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹ آف برتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں دن نہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے تو پہلے سے طے کیا۔ والخلق، ان کا جو کنڈکٹ ہے، ان کا جو اخلاق ہے، وہ بھی ہم نے طے کر دیا تھا۔ ایک ہی باپ ہے، دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا نرم مزاج ہے اور دوسرا بیٹا بڑا اکڑ مزاج ہے، دونوں کی تربیت بھی ایک جیسی ہے، دونوں کو خوراک بھی ایک جیسی ملی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو طبیعتوں کا مزاج ہے یہ ہم نے بنایا، ہاں ہم تمہارا امتحان لیں گے، اس امتحان کو اس مزاج کے ساتھ جو تمہیں دنیا میں دے کے بھیجا گیا، اس مزاج کے ساتھ ہم نے تم سے کام لینا تھا، کیا تم نے اس مزاج کو بہتر کیا؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کون کامیاب ہوا؟ جس نے پاکیزگی، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا جائزہ لیا۔ حضرت عمر بڑے اکڑ مزاج تھے، لڑ پڑتے تھے معمولی باتوں پر، اور بڑا غصہ آتا تھا ان کو، بوڑا تو ہاتھ میں رکھتے تھے، اور جب امیر المومنین بنائے جانے لگے تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ تو بڑے سخت مزاج ہیں جناب، ان سے تو بات کون کرے گا جب؟ حضرت بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جب خلافت کی ذمہ داری آ جائے گی پھر ان کا مزاج اپنی جگہ، وہ اکڑ مزاج ہی رہے ویسے، لیکن کن کے ساتھ اکڑ مزاج رہے؟ جو اللہ کے دشمن تھے۔ آپ نے کہا کہ جب تک میں کمزور کا حق اس کو نہیں دلا کے رہوں گا میں بیٹھوں گا ہی نہیں، میں جب تک طاقتور کا جو چہرہ ہے زمین کے ساتھ نہ رگڑ دوں گا میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور انہوں نے جو اسلامی ریاست کی تشکیل ہے اس کو منظم ہونا حضرت عمر نے، حضرت بکر صدیق نے ابتدا رکھی اور حضرت عمر فاروق نے اس کی ترجیم کر دی، وہ محکمے بنا دیے کہ آج بھی دنیا میں یورپ کے ممالک میں اگر آپ جائیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا محکمہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے، اور پہلے ہی ہفتے ہی آپ کے گھر شوگر ٹیسٹ کرنے والی مشینیں اور سارا اکوپمنٹ وہ پہنچا دیتے ہیں کہ جی آپ بچے کی ہر مہینے آپ نے شوگر ٹیسٹ کرنی ہے، کہیں بچوں میں شوگر نہ ہو جائے، اور یہ بچے کا وظیفہ ہے جناب۔ اس کی خوراک کے پیسے حکومت دیتی ہے، جب تک بچہ داخل کمانے کے قابل نہیں ہوتا، تعلیم بھی فری ہم نے دینی ہے، اس کے خوراک کے پیسے رہتے ہیں، اس کو اگر آپ خصوصاً کو دودھ یا کوئی ڈائٹ ہے تو وہ بھی علیحدہ آپ کو مفت ملے گی، آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہوگی۔ تو وہاں کہتے ہیں یہ کس قانون کے تحت آپ دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمر کلاس کے تحت آپ دے رہے ہیں۔ یہ حضرت ایک عمر تھا جی پرانا حکمران، اس نے یہ طے کیا تھا کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو بندوبست کرے، یہ عمر لاس کے تحت ہی ہم ان کو دے رہے ہیں۔ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یہاں تو صرف سرکاری ملازم کو پینشن ملتی ہے، لیکن وہ جو کافر ریاستیں ہیں وہاں سرکاری ملازم کی قید ہی نہیں ہے، وہاں ہر وہ آدمی جو عمر رسیدہ ہوگا کوئی کام نہیں کرتا، ریاست اس کو گزارا رہی کہ یہ آپ کا اتنا خرچہ ہے مہینے کام دے دیں۔ آپ کارپینٹر تھے، مستری تھے، آپ نے 60-70 سال اس قوم کی خدمت کی، اب آپ کام نہیں کر سکتے تو ہماری ذمہ داری ہم آپ کو دیں گے۔ آپ مکینک تھے، آپ کچھ نہیں کر رہے تو یہ حکومت، آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے، 70 سال آپ نے کام کیے، اس حساب سے ہم آپ کا ایک مقررہ ہم نے کر دیے، آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ آپ کا اپنا گزارا اکیلے بندے کو ہو جائے، علاج بھی آپ کا فری ہے اور آپ آرام سے رہیں۔ یہ انہوں نے قوانین کہاں سے سیکھے؟ یہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام کے علاقے میں گئے تو آپ نے ایک یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا، آپ نے پوچھا بھائی تم اتنے بزرگ بندے ہو تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے ہر سال ہمیں جزیہ ٹیکس ہمارے اوپر ہے، نان مسلم سے اوپر پروٹیکشن کا، ریاست ہماری حفاظت کرتی ہے تو ہمیں ٹیکس دیتی ہے، تو اس ٹیکس کے لیے جناب ہمیں کوئی چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے، میرے پاس کاروبار بھی کوئی۔ حضرت عمر نے اسی وقت آرڈر دیا کہ یار یہ گورنر کو پہلے اس کی تلبی کی کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یار یہ آدمی کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے تو اس پہ ٹیکس کدھر لگایا؟ آپ نے فوراً ایک آرڈر دے دیا کہ اس عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، وہ ٹیکس فری ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں وہ، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے تمام گورنرز کو حکم دیا کہ یار اتنے ایسے لوگ
جو یہودی عیسائی اور غیر مسلم ہیں ہماری ریاست میں رہ رہے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کا رزینہ مقرر کریں، وہ ہر مہینے آپ بیت المال میں سے پیسے دیں گے۔ ہم اس لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں کہ ان پر خرچ ہم نہیں کرنا۔ یہ کس نے، یہ سینئر سٹیزن کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور آج پورے یورپ میں ہماری کسی اسلامی ریاست میں تو ہے ہی نہیں۔ ہم نام تو مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تو ہے ہی نہیں، تو ہم نے نافذ نہیں کی۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جی کہ کون صحابی افضل ہے، اسی پر لڑ پڑ گئے، حالانکہ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا آپ چلیں جی کسی ایک صحابی کو جس کو آپ افضل مانتے ہیں، آپ نے اس کی کسی عمر کو حکم پر عمل کیا؟ جب ہم کہیں گے جی ہمیں تو ان کے کسی حکم کا ہی نہیں پتہ، عمل ہم نے تو عمل کرنے تو اگلی بات ہے۔ ہم تو جہل مطلق ہیں جی، ہمیں تو کسی کا علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں۔ پھر وہ کہہ چلیں گے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کوئی ہدایت دی ہوگی نا، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ اور پھر اگر ہم سے کوئی نان مسلم یہ پوچھ لے کہ یار آپ کے پاس ایک کتاب بھی تو ہے جس کو آپ آخری کتاب بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب حکیم بھی کہتے ہیں، حکمت کی بھی کتاب کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، تو آپ نے اس میں بھی کوئی ایسا حکم نہیں پایا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ ہم نے تو کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، ترجمے سے نہیں پڑھا۔ آپ پوچھ لیں کسی سے، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے بغیر سمجھے بھی کریں۔ یہ وہ کتاب ہے، بغیر سمجھے بھی کریں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ کا کلام ہے، کسی عام بندے کا تو کلام ہے نہیں۔ اگر ایک شاعر کی شاعری آپ پڑھتے ہیں بڑی سر لگا کر تو لوگ رک جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یار بڑا شاندار کلام ہے، عام بندے کا کلام ہوتا ہے ہمارے جیسے۔ اور جب رب ذوالجلال کا کلام پڑھا جائے محبت اور شوق کے ساتھ، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جب اس کو سمجھا جائے اور نیت کی عمل سے پڑھا جائے تو پھر تو اس بندے کی دنیا بدل جائے گی اور دوسروں کی دنیا بھی بدل کے رکھ دے گا۔ یہ تو قرآن کا پیغام ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بھائی کتاب پڑھی تھی، آپ نے کتنا عمل کیا، آپ کو دی گئی تھی، آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے عالمان سے یکون منکم مرضی، کہ ہو سکتا ہے اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، عالمان سے یکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور تم میں سے کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں گے رزق کی تلاش میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہے ہوں گے۔ یہ تین حالتیں ہیں، ایکسٹریم حالتیں، جب نماز بھی کم ہو جاتی ہے۔ نماز قصر پڑھنے کی اجازت ہے، آپ بیمار ہیں تو قیام کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ لیٹے لیٹے اشارے سے ہی پڑھ لیں تیمم کر کے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں پھر بھی یہ اگر سفر میں ہے تو صرف دو رکعت پڑھیں تو بس ٹھیک ہے۔ اور اگر جنگ میں ہے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تو جنگ میں بھی آپ ایک رکعت پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور ایک رکعت پھر اپنی کسی امن والی جگہ پہ بعد میں جا کے پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان تین حالتوں میں بھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن کی اتنی قرأت کیجیے جتنا آپ پر آسان ہو۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو سفر میں تھا قرآن نہیں پڑھ سکا، وہ جی وہاں جان چھڑ گئی تھی میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں بیمار ہو گیا تھا اس لیے نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کہہ رہے نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ سورہ مزمل کی یہ آیات ہے، آخری آیات ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کتاب کو نہیں ترک کرنا، نہ بیماری میں، نہ حالت جنگ میں، نہ حالت تین ہی حالتیں، حالت سفر میں آپ اس کی قرأت کریں گے۔ اور یہ کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے کہ میں تو ملتان گیا ہوا تھا مجھے کتاب ہی نہیں ملی۔ شہر کے ہر چوک میں مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر قرآن پاک، اگر میں یہ طے کر لوں کہ یار فلاں نماز فلاں جگہ پڑھوں گا، اور میں جب گھر میں تھا تو فلاں بارے کی فلاں آیت پڑھ رہا تھا، یہاں میں فلاں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ کہیں بھی کسی نے لکھا کہ آپ جناب قرآن پاک کی ایک منزل پڑھیں۔ صحابہ کرام 4.5 پارے روزانہ پڑھتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ قرآن پاک کی 7 منازل، 7 چوک 28 اور 30 دنوں میں، وہ 7 دنوں ایک ہفتے میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، ہر آدمی پڑھ لیتا تھا۔ کچھ صحابہ 3 دن میں پڑھتے تھے، ایک صحابی ایسے بھی تھے وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے کبھی 3 دن سے کم نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر 3 دن سے کم پڑھو گے تو پھر تم سمجھو گے کم۔ اس سے اندازہ لگائیں، رٹا لگانے کی تو کتاب ہے نہیں کہ آپ کہیں جی میں بس رات کو بیٹھ گیا۔ لوگ آج بھی مل جاتے ہیں جو ایک رات میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، کم از کم 3 دن تاکہ تم سوچو۔ تو صحابہ کرام کا معمول تھا، قرآن کی 7 منازل ہیں،
کہ یہ ایک ہفتے میں وہ ختم کر لیتے تھے، ہر روز ایک منزل پڑھ. پھر بعد والوں نے ہماری آسانی کے لیے اس کے 30 پارے بنا دیے تاکہ چلیں بھائی ایک پارہ روز پڑھیں. پھر یہ بھی مفسرین کرام نے بعد میں آنے والوں نے اس کے اندر رکوع کے نشان لگا دیے کہ جہاں تک ایک مضمون ہے تو یہ ایک رکوع ہے، تاکہ ہم کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھ لیں. لیکن شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ نے پارہ پڑھنا ہے یا ایک رکوع پڑھنا ہے. شریعت نے ایک ہی حکم دیا. اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے شفیق ہیں. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس اتنا قرآن پڑھیے جتنا آپ کے لیے آسان ہے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں بس ایک آیت روزانہ پڑھ سکتا ہوں، بس ایک آیت پڑھ. میں جی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں 3 آیات تو پڑھ سکتا ہوں، تو میں 3 آیات روزانہ پڑھوں، معمول بنا لوں گا. یار یہ جو میرا وقت ہے نا گھر سے نکلنے کا، گھر سے آنے کا، یا کوئی بھی میرا ایسا وقت ہے اس میں 3 آیات روزانہ پڑھ دوں، اور وہ 3 آیتیں پڑھے تو سمجھ کے پڑھ لیں. آپ نے حکم پورا کر دیا. اور اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں، اور اگر آپ قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، 1 مہینہ قرآن پاک نہ پڑھیے. اگر آپ قاری ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں، 1 مہینے بعد قرآن پڑھیے، آپ ناظرہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. یہ معجزہ ہے اس کا. انگریزی اخبار ہے، آپ مہینہ نہ پڑھیں، مہینے بعد پھر پڑھیں تو پڑھنے لگ جائیں. لیکن قرآن پاک کیونکہ اس کے ہر لفظ کی زیر زبر اور پیشی الگ ہے، اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو پڑھ نہ سکیں گے. اور کتنا بڑا جرم ہوگا جس کتاب کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ پہنچائیں. آپ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے دن دیکھا نہ رات، مجھے پتہ چلا کہ قافلہ آئے ہوئے صحرا میں تو میں ان کے پاس بھی لے کے چلا گیا. اس کو پہنچانے میں میرے چچا بھی شہید ہو گئے، اس کے پہنچانے میں میرے کریم صحابہ شہید ہوئے. اس کے پہنچانے کے لیے مجھے مکہ کو خیر بات کہنا پڑا جو میرے جائے وطن تھا. آپ نے کہا مکہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے. وہاں کوئی آپ کو جنگ لڑ رہے تھے، آپ یہ قرآن کا پیغام ہی دیتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں پہنچانے دینا جی. آپ کیا بات کرتے ہیں بھائی، اس کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ 1 ہاتھ پہ چاند 1 پہ سورج بھی رکھو. میں اس کو نہیں طرف کر سکتا کہ مجھے اللہ نے یہ کتاب ہی تو دے کے بھیجا. اور آخری خطبہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے یہ سوال کیا کہ وہ کتاب جو میں پیغام جو لایا تھا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ ان سب نے کہا کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا، میں نے وہ کتاب پہنچا دی. اور آج ہم سے کو پوچھے، اور جب پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پڑھی تھی، تو ہم کہیں گے ہم نے تو پڑھی نہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. میں تو نہیں PhD کرتا رہا، بچوں کو MBBS کرائی، فلاں پڑھائی نہیں کبھی نہیں کیا. ان کے لیے میں استاد مقرر کرتا جو ان کو پڑھاتا، خود سنتا، بس میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھی. تو کتنا بڑا جرم ہوگا کہ آپ اس کے بعد ہم توقع کریں گے کہ ہماری بھی شفاعت ہو سکے گی. وہ اتنا بڑا پیغام جس کو ہم نے آگے پہنچانا تھا اس کو خود بھی نہیں پڑھا، اس کا پتہ بھی نہیں ہے. لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں وہ جی فلاں، وہ جی قرآن میں آئی ہوئی. ان سے پوچھے یار آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. یار یہ بات قرآن میں نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ اور بڑا گناہ ہے کہ پتہ ہے نہیں اور کہہ وجہ پڑھی ہوتی تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں یار میں نے قرآن پاک پڑھا، یہ تو ہے نہیں. اکثر آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ جی اللہ نے یہ فرمایا، قرآن حکیم میں آیا ہے. مجھے ایک صاحب میں بڑے پڑھے لکھوں نے کس طرح پیغام بھیجا کہ یہ سورہ ملک میں اللہ نے یہ فرمایا. میں نے ان کا پیغام پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ ملک کھولی، میں کیا یہ میں نے آج تک سورہ ملک میں دی یہ پیغام نہیں پڑھا. پھر میں نے کہا یار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ہم سے کچھ چیز رہ گئی. ان کو میں نے فون کیا، میں یار مجھے تو سورہ ملک میں یہ پیغام یہ حکم ملے ہی نہیں. آپ نے کون سی سورہ ملک کی بات؟ کہتا جی ہمیں بھی کہیں سے پیغام آیا تھا تو ہم نے کہا کہ بھیج دیں. تو واہ، یعنی ہم منظم طور پہ جہالت پھیلا رہے ہیں. بھائی میں نے کہا یہ پتہ ہے اس کا کتنا گناہ ہے کہ وہ بات جو اللہ سے منسوخ کر دیں گی جو اللہ نے نہ کہی ہوگی، یا جو بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی اور کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا. آپ نے کہا وہ آدمی پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. اس سے بڑی تو میرا خیال ہے سخت بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اپنے طور پہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ وہ تو جہنم کا حقدار ہم ہو رہے ہیں. جس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی مجھے پھیلانے کی کیا اجازت ہے. اب اس آیت کریمہ میں وہ جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تم
تم بے شک ناشکری کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، تمہیں اندر پتہ چل جائے گا اگر اللہ کو بلا دو گے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن حکیم میں یہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم کسی انسان کو رحمت عطا کرتے ہیں فارغ ہو گیا، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ جی میری ترقی ہو گئی، میری جی نوکری لگ گئی، آج میرا بڑا اچھا سودا ہو گیا، آج مجھے فلاں چیز مل گئی۔ تو کیا کرتا ہے انسان فارغ ہو گیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی خسارہ پہنچتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جب وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، جب ہم کو غلطی کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑے نقصان ہو گیا جاتے ہیں۔ یہ نہیں جائزہ لیتے کہ یہ نقصان ہوا میرا کیوں، کہ میں بیٹھ کے غور کروں یار یہ آج میرا کیوں نقصان ہو گیا۔ اگر غور و فکر کی عادت ڈالیں گے تو اللہ بتا دیں گے دل میں کہ بھائی یہ نقصان ہم نے اس لیے دے رہا ہوا کہ فلاں جگہ فلاں کو فائدہ تم پہنچا سکتے تھے، نہیں پہنچایا تھا، نقصان ہو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے نفع نقصان کس چیز کا نام کہ تمہارے نام پہ نفع نہیں لکھ دیا گیا۔ یہ اس دنیا میں ہم نے دو ہار دیے، ایک سے دو اور دوسرے سے وصول کرو، یا ہم نے تمہیں بھیجا تم سے پوچھے کہ تم کیا کر کے آئے، یہ تو دارالامتحان ہے، تم رہ کے موج کر رہے ہو کہ ہمیں پوچھنا ہی کسی نے نہیں، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولم یروا، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں اس کی مقدار مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ طے کر دیتے ہیں کہ اس کو میں نے 2 روٹیاں دینی، وہ پھر 2 روٹیوں کے چکر میں سارا دن پھرتا رہتا ہے، ملتی 2 ہی روٹیاں، راتوں کو بھی جاگتا ہے لیکن ملتی 2 ہی روٹیاں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی مقدار مقرر کر دی۔ جس کا رزق کھول دیا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا میرے گھر میں کیا کچھ کھانے کا پڑا ہوا ہے، میرے پاس کتنا مال ہے جی، وہ سوچتا بھی نہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی کی شادی ہے جی یہ کہ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی یہ فلاں فلاں کو آرڈر کر، اسے پتہ ہے یار بل آئے گا میں پے کر دوں گا، میرے پاس ہے، مجھے اللہ نے کھلا رزق دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا رزق مقرر، اس کی رزق کی مقدار مقرر، یقدر کسی سے لفظ تقدیر نکلا ہے کہ ہم اس کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا یہ رزق ہے بھائی، لیکن اگر اللہ وجہ بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر تم اس رزق کو کھولنا چاہو، تم چاہو کہ اس رزق میں وسعت ہو جائے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس بات میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ رزق کس کا کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے علیم و حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے کہا کہ یہ جی 50 بندے ہیں ان کا رزق 2 روٹیاں کر دو اور ان کو بلا حساب دے دو اور سسٹم چل رہا ہے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو باقاعدہ انتظام کیا، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہم نے دودھ پیدا کر دیا، تم ابھی دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، اس کو محسوس ہونے لگ گیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم آ گئے ادھر سے دودھ کی نہر جاری ہو گئی، تم کچھ اور پی نہیں سکتے تھے۔ ایک بچے کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ دودھ کیسے چوننا ہے، آپ سکھائے، اگر وہ بچہ ماں کے ساتھ جیسے لگتا ہے وہ دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ آپ اسے اگر وہ بچے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی، دنیا کی کوئی سائنس اسے نہیں پڑھا سکتی کہ دودھ ایسے پینا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف دودھ پینا جانتا ہے، کس طرح میں کیوں اماں ساتھ لگائے گی وہ دودھ پینے لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس رب نے ایسے باریک بینی سے یہ اس کائنات کا نظام بنایا ہے، اس نے ایسے رزق کا معاملہ کھلا چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کماؤ، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ 50 پروجیکٹ لگا لو اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اور وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآتی ذی القربى حقہ، کہ پھر وہ لوگ ذی القربى حقہ جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، جتنا بھی رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابی نے کو آپ نے تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کو ایک ٹوکرا کھجوروں کا دے آؤ، اگر میرے پاس ایک کھجور ہے اور ایک اور روزہ دار میرے پاس آ گیا یا کھانے والا آ گیا تو کیا طریقہ، اس کھجور کو کاٹو اور آدھی کھجور اس کو دے دو، آدھی تم لے لو۔
اگر میں کسی کے روزہ دار، ہم 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے روزہ افطار کرنا اور میں اپنی کھجور سے اپنے ہی روزہ افطار کروں تو اس کو پوچھی نہیں تو کیا میرے روزے کی افطاری ہو جائے گی یا روزہ قبول ہو جائے گا؟ میں تو ڈاکہ مارا جا اس کے سامنے. مجھے تو چاہیے تھا کہ اس کو کہتا یہ جناب آدھی آپ نے آدھی مجھے دے. قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے بھائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آدھی کھجور ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھو، وہ تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی. جہنم کی گرمی بھی تم تک نہیں پہنچے گی اس آدھی کھجور کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا سورج کتنا بڑا ہے، زمین سے کروڑوں درجے بڑا سورج ہے، لیکن ایک چھتری ہوتی ہے 1.5 فٹ کی. آپ وہ چھتری ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تو سورج کی حرارت آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. کوئی نہیں کہتا کہ جی وہ بادشاہ جی آپ چھتری کدھر لے کے جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی چھتری ہو اتنا بڑا سورج. اس کی تو بڑی تمام کہتے نہیں یار یہ جب میں لے کے کھڑا ہوں تو مجھے کم از کم میرے جسم کو دھوپ نہیں لگی، میرے لیے کافی ہے ایک چھتری. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک چھتری سے تم اپنے آپ کو سورج کی اتنی بڑی دھوپ سے، اس کی اتنی بڑی حرارت سے بچا سکتے ہو تو اس کھجور کی آدھی کھجور میں بھی ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جہنم اور تمہارے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، اس کی حرارت ہی تم تک نہیں پہنچے گی. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں ہم نے بھی تمہیں اسی طرح بتایا. هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ میں غور کرو، ایک وقت وہ بھی تم پر گزرا ہے جب تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی کہ تم بتاتے کو مجھ سے پوچھے یہ آپ کی ابتدا کیسی ہوئی، ذرا بتائیے بچوں کو. تو میں شاید بتا بھی نہ سکوں شرم کے مارے کہ میری تخلیق اللہ نے کیسی کی. بتا سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم اتنی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی کہ تمہارا کسی جگہ ذکر بھی کیا جاتا، لیکن آج تم بڑی اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے ہو گئے. آپ کیا چیز ہیں؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ بھائی فاتی ذل قربى حقہ، کہ آپ کے پہلے کس طرح حکم دیا. ہم کہتے ہیں وہ نہیں سڑک پہ تو بڑے فقیر کھڑے ہوتے ہیں اور آدھے فراڈی ہوتے ہیں ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. قرآن نے اس لیے ہمیں ایک پابندی لگا دی کہ جناب سب سے پہلے رشتہ داروں کو، آپ رشتہ داروں کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو ان کے گھروں میں آنا جانا ہے، آپ جانتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ مستحق ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ ان کا خیال ہی نہیں کر کہ جو وہ مانگیں گے تو دیں گے. آپ کو پہلے جب اللہ نے دیا، اللہ نے مانگے پہ ہمیں عطا کیا، اللہ تو ہمیں ویسے ہی عطا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم ہمیں دے رہے ہیں فاتی ذل قربى حقہ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکینوں کو، مسکین کون ہے؟ اچھے بھلے تھے آپ کے معاشرے میں، کاروبار بھی کرتے تھے، نوکری بھی تھی، سارے تھے، لیکن وہ ایسے حالات پیش آ گئے کاروبار ہی جاتا رہا. وہ ایسا خسارہ پیش آ گیا کہ بیچارے گھر میں بیٹھ ساکن ہی ہو گئے، کہیں آنے جانے کے قابل ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو سال پہ نہ چھوڑو تو دوبارہ کھڑا کرو، تم مل کے ان کو کھڑا کرو. کراچی میں چند برادری ہیں، میمن برادری ہے، چینی روڈ کے شیخ برادری ہیں، ان میں سے کسی آدمی کو کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار فیل ہو جائے، وہ ساری برادری بیٹھتی ہے اور دوبارہ اس کو کھڑا کر کہتے ہیں یار مال ہم دیں گے تم کاروبار کو، اس کو چھوڑو، اس کاروبار فلاں جگہ کاروبار شروع کر. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی برادری کے کسی بندے کو پیچھے نہیں رہنے دیتے. کہتے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، اس کاروبار میں نقصان ہوا تو دوسرا لگا دیں. یہ ان کے اندر ایک ایسی سپرٹ پیدا ہوئی کہ ان کے سارے لوگ بڑے کامیاب کاروباری ہیں. حالانکہ یہ جو کام مسلمان کی سپرٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس مسکین کی مدد کیجیے، وابن السبیل، اور مسافر کی. آپ جانتے ہیں یہ اجنبی ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، آپ اس کو پوری کیجیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، جو اللہ نے مجھے دیا اس پر میں راضی ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام کر گزرو، پھر یہ کام کرو. یریدون لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کسی پہ احسان نہیں کرنا کہ وہ جی میرا شکریہ ہی اس نے ادا نہیں کیا. آپ نے اگر شکریہ کی توقع رکھی تو نیکی ضائع ہو گئی. اس نے شکریہ کہہ دیا، آپ کو دنیا میں اجر مل گیا. اللہ سے اجر کی امید نہ رکھیے، اللہ سے اجر کی امید اسی وقت رکھیں گے جب اس کی توقع آپ اللہ سے کریں گے کہ اللہ مجھے اجر عطا کرے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو لوگ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کے پاس جو کچھ ہے، چاہے کم اور زیادہ کی اللہ نے بات کی. صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے.
کئی دن تک کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک التجار بن گئے، ساری تجارت اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی، بڑے بڑے شہر ان کے ہاتھوں میں فتح ہوئے، اور ان کے جو محلات ہیں ان کے اندر صحابہ رہے۔ ایک صحابی ایک بڑے محل میں رہتے تھے، وہ کہتے میں تو اونٹ چراتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مجھے بیٹھنا پڑا، میں نے آپ سے سیکھا اور میں نے اتنا دین سیکھ لیا کہ اس شہر میں کسی قاضی کی ضرورت تھی، تم نے کہا اس بندے کو بھیجو یار وہ کچھ چیزیں جانتا ہے، تو مجھے قاضی بنایا گیا۔ پھر اس شہر میں کسی حاکم کی ضرورت تھی تو مجھے حاکم بنا دیا گیا۔ اور وہ کہتا ہے اگر اس دن سے لے کے آج تک میں اونٹوں کا کاروبار کر رہا تھا تو یہ مال خرید بھی نہیں سکتا تھا جس میں آج میں رہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ایرانی اور رومن تو بھاگ گئے تھے تو ان کے محلات صحابہ کو اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہیں عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ایسے ہی بتا دیتے، وجہ کہ وہ لوگ نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم خرچ کریں گے تو مال کیسے بڑھے گا۔ میرے پاس 1000 روپے ہے، آپ مجھے کہیں جی خرچ کرو، تو خرچ کرنے کا مطلب ہے میرے پاس تو 800 رہ جائیں گے، 700 رہ جائیں گے، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ تو آپ نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قدمے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بات ان کو سکھا دی کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو صحابہ تلاش کیا کرتے تھے کہ مستحق ملے، پھر اللہ نے ان کو اسی طرح وسعت عطا کی کہ دنیا کے وہ امیر ترین لوگ تھے اور وہ زکوٰۃ لے کر اس معاشرے میں نکلتے تھے اور وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب کرے۔ بھائی وقت کی پابندی کیا کریں۔